اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ اگر سسٹم خدا نخواستہ ڈی ریل ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ ہوگا، لیکن حصہ بقدر جثہ ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جو پچھلے 2 یا 2.5 سال گزرے ہیں، 9 اپریل 2022 سے لے کے آج کی تاریخ تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں تھا کہ ماضی میں بھی کوئی بہت آئیڈیل ماحول تھا، الیکشنز پہ سوالات اٹھتے تھے، لیکن اس پچھلے 2-2.5 سال میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس نے ہماری نہ صرف جمہوریت بلکہ ہمارے معاشرے کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ بہت سے پرانے مت ٹوٹ گئے ہیں، بہت سے اعتماد کے رشتے ٹوٹے ہیں، اور یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد بڑے لیڈرز کو کوئی تھریٹ اب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا خان صاحب پہ جانی حملہ ہوا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ صحافیوں کے ساتھ ایسا کچھ اب نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارا دور بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا آئیڈیل تھا، لیکن جو ارشد صاحب کے ساتھ ہوا ہے، خاص کر ان کی جو وائف نے کل پرسوں جو گفتگو کی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جو سوشل فیبرک ڈیمیج ہوا ہے، پھر جو آئینی اداروں کے بیچ کی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ عمل ہی نہیں ہو سکا اس پہ، صحیح بات ہے، ساری چیزوں پہ۔ لیکن خان صاحب آپ کی جماعت کہتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاپولر ہیں، جو کہ ہیں، آپ کی جماعت سب سے زیادہ بڑی جماعت ہے جو کہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے۔ کیوں مذاکرات کی جو پیشکش تھی اس کو بار بار تحریک انصاف نے ٹھکرایا؟ کیوں میز پر نہیں بیٹھی ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے؟ کیوں سیاسی جماعتوں سے اور پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتی؟ یہ سوال تو آپ سے بھی پوچھے جا رہے ہیں نا اس وقت۔ دیکھیں آئیڈیل تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کوئی کنفیوژن دور کرنے کے لیے۔ مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے بیچ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں یا آئین کے جو 4 کارنرز ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہاں پھر 2 بڑے سوال بنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کی دعوت دیتی ہے تو اس میں سنجیدہ کتنی ہے اور ان کے پاس اختیار کتنا ہے، اور دوسرا ان کی نیت ہے یا نہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ کوئی 2 ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں جب میں نے اسپیچ کی اور میں نے یہ بات کی کہ مسائل کے حل کے لیے آپ کو خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، اڈیالہ کی قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی، تو اس پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی۔ لیکن اس کے بعد کے جو یہ ایکشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جو ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے ہمارے ساتھ، آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو آپ اٹھا لیں، ان پہ غلط پرچے کاٹیں، ان کے گھر والوں، ان کے گھروں کے اوپر آپ چھاپے ماریں اور گھر والوں کو ہراساں اور پریشان کریں، پھر آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ جو حکومت بنائے گی، کیا وہ حکومت بنا رہی ہے؟ وہ تو خان صاحب نے 3 مطالبے رکھے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رہا کیا جائے، لوگوں کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ 3 مطالبے۔ اب جو ان کی رہائی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں ان پہ اور مقدمات بن گئے ہیں، اور ایک عدلیہ کا تناؤ بھی نظر آتا ہے حکومت کا یا انتظامیہ کا آپس میں۔ تو پھر آپ کو کیا تینوں مطالبات جو یہ این آر او نہیں ہے، اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ این آر او چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر جائز کیسز ہیں تو آپ چلائیے، لیکن جائز تو نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں عدت جیسا فضول کیس کسی نے دیکھا؟ پھر سائفر کا کیس ہم پہ بنایا گیا، حالانکہ سائفر کا اگر کیس بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی بین الاقوامی ایما پہ یہ سارا کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا، نہ کہ عمران خان صاحب پہ۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب پہ سائفر کا کیس بنایا آپ نے جس سے وہ باعزت بری ہو گئے، جس میں مت بھولیے کہ میکسیمم سزا ڈیتھ پینلٹی تھی اگر خدا نخواستہ، تو وہی سائفر جو عمران خان صاحب کے نیچے ایک فیصلہ آیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نیچے، یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں اس وقت کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ پلس ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، انکلوڈنگ انٹر سروسز۔ ادھر سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے اور اس پہ ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو۔ ہماری حکومت کے ختم ہونے کے 20-22 دن بعد، 1 مہینے کے اندر، میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے جب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس نے توثیق کی اسی اعلامیے کی۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے سائفر کیس بنایا عمران خان صاحب پہ تو پھر بنایا ادھر شہباز صاحب کو بھی، کہ آپ نے اس کی توثیق کیوں کی؟ تو اس لیے دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جائز کیسز خان صاحب پہ نہیں بنے، ناجائز کیسز بنے ہیں، اور اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کے نکات ہی ہیں، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ بیٹھیں، اور مینڈیٹ کی واپسی پہ میں نے ہمیشہ ایک وے فارورڈ دیا ہے. دیکھیں اس پہ میں نے پچھلی بھی پروگرام میں آپ سے شاید یہی بات کی تھی کہ آپ کا میرا اگر تنازع ہو جائے خدا نخواستہ، آپ اور میں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، ہمیں ایک تیسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے. ماضی میں یہ تیسرا شخص ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے آتا تھا. میری تجویز یہ ہے کہ اس بار وہ تجربہ نہ کریں. یہ تیسرا شخص یا تیسری پارٹی سپریم کورٹ ہونی چاہیے. وہاں ہماری پٹیشن پڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو سے نہیں، جے ایچ کیو جو جوڈیشل ہیڈ کوارٹرز ہیں ادھر یہ شفٹ ہونا چاہیے پریشر. دیکھیں نا، آپ بھی تو دیکھیں جو فیصلے ہیں اس میں ایک آئینی اگر آئین وہاں سے توڑا جاتا رہا ہے جس کی کہ آپ سب کو ہم سب کو شکایت رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اب اس کے اوپر انٹرونشن ان کی نہیں ہے؟ 63A کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہیں، کانٹروورشل فیصلے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے تجاوز کیا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے پریشر اٹھا کے پارلیمنٹ کے پاس نہ آئے، سیاستدانوں کے پاس نہ آئے، بلکہ جوڈیشری کے پاس چلا جائے؟ یہ کیا فیئر بات ہے؟ آئیڈیلی سپیکنگ پارلیمنٹ کو اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے، لیکن اسیران کی رہائی والا معاملہ تو پارلیمنٹ ڈیل کر سکتی ہے. لیکن کیا اس پارلیمنٹ میں اتنی سکت ہے یا اتنی اخلاقی جرت ہے شہباز شریف صاحب کی اس حکومت میں کہ وہ خود سے کہہ دیں کہ ہاں ہم یہ سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، ہاں ہم فارم 47 والے ہیں؟ تو پھر جہاں تنازع ہو جاتا ہے تو تنازع کے حل کے لیے پھر آپ کو دو کام کرنے ہیں، یا ڈنڈے سے حل کر لیں یا قلم سے حل کر لیں. میں تو قلم کا آدمی ہوں، ڈنڈا تو ملک دشمنوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے. یہ قلم تو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، یہ قلم تو مختلف حکومتوں کے ختم ہونے پہ بھی ہوا تھا، یہ قلم تو مارشل لاء کی توثیق کے لیے بھی ہوا تھا. تو پھر آپ اس قلم کے پاس جانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کو زیادہ نقصان بنانے میں حصے دار تھا، جو کہ گٹھ جوڑ تھا، جس کا نیکسس تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میرے خیال میں ماضی بعید ہمارا کوئی اتنا تابناک نہیں رہا، کسی کا بھی، جوڈیشری کا بھی نہیں رہا. لیکن ہمارے پاس جگہ کون سی ہے، فورم کون سا ہے؟ دیکھیے صاحب بات کرتے ہیں 2014 جب اسی طرح معاملات تھے، اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، بیچ میں آپ انٹرفیئر کریں اور آپ ہمارے اور اپوزیشن کے بیچ میں معاملات طے کریں. ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو میری رائے یہ ہے 2014 میں تو امپائر کی انگلی کے لیے مجبور بھی تو خان صاحب نے کیا تھا نا، پولیٹیکل سسٹم پہ دھرنا بھی تو انہوں نے دیا تھا نا، پارلیمنٹ کے سامنے بھی تو وہی آئے تھے نا. علی محمد خان صاحب آدھا سچ تو نہیں کہنا چاہیے، پورا سچ کہنا چاہیے. پورا سچ یہ ہے کہ جو آئینہ ہوتا ہے اس میں اپنی شکل آپ دیکھتے ہیں، اپنا قبلہ درست کرتے ہیں. تو آپ کا جو ماضی ہے وہ آپ کا ایک آئینہ ہے جس میں غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ہی طریقے سے پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں یہ معاملہ یا تنازع حل ہو سکتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے روایتی رول سے جو نہیں ہونا چاہیے، یا سپریم کورٹ میں جو پٹیشن پڑی ہے. سپریم کورٹ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے نا کہ وہ دو فریق کے بیچ میں تنازع ہوتا ہے تو آئین کے مطابق ان کو آئین نے اختیار دیا. 184(3) کی پٹیشن وہاں ہماری پڑی ہے، اس پہ سپریم کورٹ بیٹھے، جوڈیشل کمیشن بنائے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ الیکشن کتنا کیوں متنازع تھا. یہ ایک آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے آگے جانے کا. ٹھیک، اس بات کا امکان موجود ہے کہ اکتوبر میں، ابھی قائد صاحب نے بھی کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پٹیشن لگ سکتی ہے، حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں؟ اور اگر ہیں تو سارا سسٹم تو پھر تحریک انصاف کے لیے چل رہا ہے، اس کی وجہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر یہ الزام بھی پھر تحریک انصاف پہ آ رہا ہے کہ کوئی سسٹم ہے، کوئی تو ہے جو یہ سب چلا رہا ہے. ہاں، اوپر بیٹھا ہے، اللہ چلا رہا ہے. باقی اگر ہم نظام کے اتنے لاڈلے ہیں، 300 دنوں سے ہمارا لیڈر جیل میں ہے، عدت جیسے گھٹیا کیس کا اس نے سامنا کیا، سائفر جیسے ایک فضول کیس کا سامنا کیا، توشہ خانہ کیس میں بری ہوا، ہماری خواتین کو محروم رکھا گیا. 3 کروڑ ووٹ لینے کے باوجود ہم جو ہے ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا. اور اس کے باوجود یعنی میں آپ کے سامنے ایک مثال، زندہ مثال بیٹھا ہوں، میرے خلاف جتنے کیسز تھے سارے عدالتوں سے ختم ہو گئے. میں کون سی دہشت گردی میں تھا جب مجھ پہ آرمی ایکٹ لگانے کی کوشش کی گئی؟ میرے جیسے اور بہت سے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ملٹری لیکن آپ کو انصاف ملا نا، آپ کو انصاف ملا، آپ کے مخالفین کو انصاف نہیں ملا تھا. 20-22 مہینے کہ ہمیں بڑی کوئی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. یعنی ایک شخص کو آپ 300 دن جیل میں رکھیں ناجائز، اور جب اس کا کیس ختم ہو مجھے یہ بتائیں
کہ جن کیسز میں عمران خان کو ناجائز آپ نے جیل میں رکھا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ 9 مئی کا جواب خان صاحب کون دے گا؟ بہرحال 9 مئی ہوا ہے، بہرحال حملے ہوئے تھے، بہرحال آپ کے کارکن آئے تھے، بہرحال سیاست میں تشدد آیا تھا، اس کا بھی تو جواب کسی کو دینا ہے کہ نہیں؟ ہم دیں گے تو کب کا کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آپ اس پہ بنائیے، انویسٹیگیٹ کیجئے، جس نے غلط کیا اس کو سزا دیجئے، لیکن ملٹری کورٹس میں نہیں، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ اسی قوم کے بچے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، جو آپ نے، میں نے، ہم سب نے لے کے جانا ہے، تو پھر ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سانحات سے آگے گزر گئے ہیں اور ملک چل پڑا ہے دوبارہ 71 سے آگے ہم چل پڑے، اس سے بڑا سانحہ اس ملک پہ نہیں آیا، اللہ نہ کرے کبھی آئے۔ آرمی پبلک سکول بہت بڑا واقعہ تھا، ایبٹ آباد آپریشن بہت بڑا واقعہ تھا، اس طرح بہت سے ایسے ایشوز ہوئے ہیں، اس کے باوجود ملک آگے گیا ہے۔ تو 9 مئی سے آگے ملک کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا ایک سیاسی جماعت کو ٹانگ کے آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اب میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، آپ جیسے جو پارلیمنٹ دوست ہیں یا جو پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتے ہیں، کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں پارلیمانی نظام سے؟ اور کیا اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی کوشش کریں گے، کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بالکل مایوس نہیں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ 75 سال سے سٹیٹس کو کے خلاف یہ ایک تحریک ہے، اس میں جیل بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، یہ ہم یہاں کیریئر بنانے نہیں ہیں، ہم اس ملک کا نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں، تو یس وی ہیو ٹو فیس اٹ۔ تکلیف کوئی ہمیں گھر سے پکڑ کے تو نہیں لایا تھا کہ آپ اس قوم کی تقدیر ٹھیک کریں، تو نا امید ہم نہیں ہیں، نہ مایوس ہیں، ہاں فکر پریشانی ضرور ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت عام آدمی جینے جوگا نہیں رہا، عام آدمی بلز نہیں پے کر پا رہا، مہنگائی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے پیپلز پارٹی والا، دیکھیں دیٹ از ٹوٹلی عمران خان صاحب اسٹیک، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں، حالانکہ میں ذاتی رائے دینے تو نہیں بیٹھا، میں تحریک انصاف کے ممبر کے طور پر بیٹھا ہوں، میرے خیال میں آئیڈیالوجیکل فاصلہ بہت زیادہ ہے تحریک انصاف اور پیپل پارٹی یا خان صاحب اور زرداری صاحب کی سیاست میں، تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے خان صاحب، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن ملک کی خاطر کم از کم بیٹھا جا سکتا ہے، سب کو بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ یا اور چھوٹی جماعتیں، آپ بیٹھیں، اس مسئلے سے ملک کو لے کے جائیں۔ اور اس میں بھی ملک کا فائدہ ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز بیٹھتی ہیں، میں اس پہ یہ بھی کہنا چاہوں اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ کبھی بھی اس پہ میں نہیں سمجھتا پریشان ہونا چاہیے، چاہے جو بھی جماعت آئے گی وہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے آئے گی۔ تو اگر پولیٹیکل فورسز بیٹھتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سسٹم سے، پولیٹیکل سسٹم سے دور ہوتی ہے، اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، اس میں سسٹم کا بھی فائدہ ہے، اس میں آئین کے یہ جو پارلیمانی، آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کوئی حل بن سکتی ہے؟ یعنی پارلیمنٹ ایز اے ہول کمیٹی اگر اس معاملے کو دیکھے، جس کا کہ ابھی کوئی بات ذکر بھی ہو رہا ہے، تو اس سے نکلا جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی حدوں میں رہیں، اور اگر وہ مان بھی جائیں گے تو کیا خان صاحب اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے کھڑے ہوں گے باقی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پارلیمنٹ میں بڑا دم ہے، میں اکثر پارلیمنٹیرینز کو کہتا ہوں، میری پچھلی 2-3 سپیچیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے پارلیمنٹیرینز کو یہ کہا ہے کہ آپ خود بھی لیڈر ہیں، اپنے لیڈر کی ہر بات کو آپ نہ کہہ دیں کہ کوئی الہی قانون نہیں ہے، جو کوئی چیز غلط ہو آپ کہہ دیا کریں، لیکن پارلیمنٹ سے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایسے سٹیچر کے پارلیمنٹیرینز چاہیے جو اپنی جماعت کے خلاف بھی جا سکیں، جو پھر صرف ایک خدا کی طرف دیکھیں، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی بنی گالا کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی جاتی عمرہ کی طرف دیکھ رہا ہو، یا کوئی نوڈیرو ہاؤس یا بلاول ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اگر ایسے پارلیمنٹیرینز آپ کے پاس ہیں جو کہ ہیں، تو پھر آپ ان کو بنائیے پارلیمنٹری کمیٹی، لیکن کیا پارٹیز اس کی اجازت دیں گے؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں اگر چوز کرنا ہو تو ایک جماعت اپنے لوگوں کے نام نہ دے، یہ اختیار دوسری جماعت کو یا حکومت، یہ اختیار اپوزیشن کو دے، اپوزیشن یہ اختیار حکومت کو دے کہ وہ ان میں سے لوگوں کو چنے کہ یہ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھنے جوگے ہیں، جو مضبوط فیصلے کی طرف جانے کے لیے اپنی جماعت کو بھی ناراض کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں سپریم کورٹ کی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں سب لوگ متفق ہو جائیں۔ علی بھائی، ایک اپرچونٹی سپریم کورٹ نے پہلے دی تھی مگر اس کو اویل نہیں کیا تھا، آخری وقت پر 6 مئی کو خان صاحب کے کہنے پہ ڈیڈ لاک آ گیا تھا اس وقت کی۔ یہ کمنٹ یہ یاد دہانی کے لیے بالکل لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے، اگر سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے اور یہ فچ کے مطابق اگر ٹیکنوکریٹک سسٹم آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟
25 करोड़ अवाम सिस्टम को डिरेल नहीं होने दी। टेक्नोक्रेट्स ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। जब भी टेक्नोक्रेट्स आए हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोक्रेट्स आए हैं जिनको पाकिस्तान में अपने बाप की कब्र का नहीं पता था। वो आके हमारी मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, फिर बक्से उठा के कहीं से गायब हो जाते हैं। लास वेगस और न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में पड़े होते हैं या जाके मैनहट्टन में, हमें पता ही नहीं होता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन बुक में है, आईन पाकिस्तान और पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो जिना का विजन। ये बात आप खान साहब से कहेंगे कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट, सर वो पॉलिसी क्या थी? कौमी असेंबली में मैंने ये बात की है आसमा की, कौमी असेंबली में। नहीं, आप बिल्कुल, आपके तो हम सुनते हैं, आप बड़ी जबरदस्त बात की आपने। स्टाफ कॉलेज में कहा था कि पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, इदारे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर ये आप कह रहे हैं, आपकी जाती राय है, आपके लीडर नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हम सिर्फ उनके साथ बात करेंगे। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात ही नहीं करनी। आईन के मुताबिक पॉलिसी सिविलियन बनाएंगे, इदारे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मुल्क जमहूरियत पे और आईन के मुताबिक आगे जाएगा। हम किसी फिंच मिंच की इस बात को नहीं मानते। कभी भी जो को पाकिस्तान से दुश्मनी करना चाहता है ना, वो ये कहे कि जमहूरियत को साइड पे करके ना टेक्नोक्रेट्स को ले आओ, जिनका कोई मादर पिदर आगे ना पीछे। अवामी आदमियों से मुल्क ठीक होगा, क्योंकि अवामी आदमी ने बनाया था, अवामी आदमी था वो।